بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے 15 اشعار پر مشتمل ایک نظم لکھی ہے جس میں انجینئر محمد علی مرزا کے جو باطل نظریات اور خیالات ہیں جو اہل سنت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو شاعری کی زبان میں بیان کیا ہے۔ آپ انہیں غور سے سنیں تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے۔ ہم نے یہ ویڈیو پیش کرنی ہے اس عنوان کے تحت کہ مفتی سرور اسلامی کا 2 ٹوک پیغام مرزا جہلمی اینڈ بلائنڈ فالورز اور جہلم اکیڈمی کی بہت سی جہالتوں کے نام۔ اس نام سے ہم اپنی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انداز شاعری تھوڑا سا جارحانہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جارحانہ زبان استعمال کرتا ہے اور جارحانہ زبان ہی سمجھتا ہے۔ چونکہ وہ خود اس انداز فکر کو پسند کرتا ہے تو ہم نے ان کا من پسند انداز فکر اختیار کیا ہے، چونکہ ان کے بقول جب بگاڑ زیادہ آ جائے تو پھر سوئی سے نہیں سوئے سے کام چلتا ہے اور پھر جو ہے اس کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے بات میں سمجھ میں آتی ہے، اور جب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپریشن کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انجینئر مرزا اور اس کے بلائنڈ فالورز اور جہلم اکیڈمی کو سیدھے راستے پر گامزن فرمائے، قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہج اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم فرمائے۔ ہم نظم پیش کرنے سے پہلے اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کے جو خاتمے کا نعرہ ہے یہ ہمارا پسندیدہ نعرہ ہے، چونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک بنے اور نیک بنے، امت مسلمہ کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے اور آپس میں سب قرآن و سنت کی تعلیمات پر اتفاق کر لیں اور انہی تعلیمات پر چلنا شروع کر دیں۔ فرقہ واریت کے خاتمے پر ہمارا انجینئر محمد علی مرزا سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے ان کے انداز فکر سے، ان کے انداز بیان سے، ان کے طریقہ واردات سے، اور جس طرح وہ فرقہ واریت کا خاتمہ لے کر مسلمانوں پر کلہڑا چلاتے چلے جا رہے ہیں اور اہل سنت کے نظریات کے اندر کاٹ چھانٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس چالاکی سے وہ اپنی رافضیت کو چھپا کر سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کے نظریات پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اہل سنت کے نظریات کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، سنی بن کر رافضیوں والا کام کر رہے ہیں، یہ انداز فکر ہمیں ان کا بالکل بھی اچھا نہیں لگا ہے۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے سنی بن کر یہ سلسلہ شروع کیا اور رافضیت پر آ کر وہ ٹھہر گئے ہیں، اس لیے ان سے ہمارا اختلاف ہوا۔ شروع میں ہم بھی سمجھتے تھے کہ فرقہ واریت کی یہ بندہ دعوت لے کر اٹھا ہے، امید ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، مسلمان ایک بنیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ انجینئر مرزا کے جو باطل نظریات ہیں ان پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائیں گے جس میں انشاءاللہ ان کی اصل حقیقت کو کھول کے بیان کیا جائے گا۔ جو صحیح بات ہے اسے صحیح تسلیم کیا جائے گا، جو غلط ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر غلط کہا جائے گا انجینئر مرزا کے طرز عمل کے مطابق۔ تو سب سے پہلے آج یہ نظم آپ سماعت کریں، مفتی سرور اسلامی کا 2 ٹوک پیغام مرزا جہلمی اینڈ فالورز اور جہلم اکیڈمی کے نام۔ اور یہ پیغام ہم اصلاح کی نیت سے دے رہے ہیں، دعوت توبہ کی نیت سے دے رہے ہیں، دعوت اصلاح کی نیت سے دے رہے ہیں۔ ہمارے دل میں کوئی ان کے لیے باقاعدہ دشمنی موجود نہیں، اور مخالفت ہے تو صرف ان کے باطل نظریات کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، منہج اہل سنت و جماعت کی طرف واپس پلٹ آئیں تو ہم انہیں آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم قادیانیوں کو ختم نبوت پر قائل ہونے پر اور مرزا دجال کے اوپر لعنت بھیجنے پر سینے سے لگا سکتے ہیں تو مرزا اینڈ فالورز کو بھی
اہل سنت سینے سے لگا سکتے ہیں اگر وہ اپنے باطل نظریات اور ان کا پرچار کرنا چھوڑ دیں، صحیح منہج اہل سنت کو بیان کریں، صحیح قرآن و سنت کو بیان کریں اور لوگوں کو کسی قسم کے دھوکہ میں نہ رکھیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، ہم آپ کو اپنی لکھی ہوئی یہ نظم سناتے ہیں جس میں مرزا کے نظریات کا بھرپور تعاقب کیا گیا ہے۔ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا، اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا، تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اے رافضی مرزا، تو سنبھلتا کیوں نہیں ہے؟ اے رافضی مرزا، تو سدھرتا کیوں نہیں ہے؟ اے رافضی مرزا، اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ اللہ اور رسول، اصحاب اور آل رسول، ان سب کے بارے میں ہیں تیری باتیں بہت فضول، تیری بد زبانیوں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا، بد اخلاقیوں سے تیری کوئی نہیں بچا ہے، سوائے رافضیوں کے واللہ نہیں بچا ہے۔ بک بک میں مسلسل کیوں آخر لگا ہوا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا، اصحاب کا ذاکر بھی ناصبی نہیں ہے، جیسے آل کا ذاکر بھی رافضی نہیں ہے۔ آل و اصحاب کے منہج سے تو کیوں ہٹا ہوا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ اہل سنت کا ہے منہج سنت اور کتاب سے، اہل سنت کی ہے سج دھج آل اور اصحاب سے۔ اہل سنت ہی پہ کیوں تو منہ پھٹ بنا ہوا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ آل و اصحاب سے محبت ہر مسلم کا ہے یہ ایمان، آل و اصحاب سے مودت ہر مومن کا ہے یہ ایمان۔ آل و اصحاب کی جدائی میں تو کیوں لگا ہوا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ آل و اصحاب کے فضائل ہیں بیان کرنا لازم، آل و اصحاب کے مسائل پر خاموش رہنا لازم۔ اہل سنت کے توقف سے تو پیچھے کیوں ہٹا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ اصحاب کا محب ایسے خارجی نہیں ہے، آل کا محب جیسے رافضی نہیں ہے۔ سنی بن کے سنیت پر کیوں ٹھہرتا نہیں ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ گیٹ اپ اہل سنت تیرا، سیٹ اپ اہل بدعت تیرا، نام سنیوں والا تیرا، کام ٹنیوں والا تیرا۔ مرزائی و رافضی کا تو نوکر کیوں بنا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ رافضی سنی نہیں چاہیے ہم کو، سنت والا سنی ہی چاہیے ہم کو۔ فضل ہمدرد جیسا رافضی تو آخر کیوں بنا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ ڈگری فیلڈ میں آخر ناکام کیوں ہوا ہے؟ فرقہ پرستی کا تجھے زکام کیوں ہوا ہے؟ علماء کے پیچھے شیطان نے تجھے کیوں لگا دیا ہے؟ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ علماء کا گوشت سونگنا، علماء کا گوشت سونگا اور پھر کھا لیا ہے، علماء کا گوشت سونگا اور پھر کھا لیا ہے۔ زہریلا گوشت کھا کے تو باولا بنا ہے، فرمان امام احمد تمہیں ٹھیک جا لگا ہے۔ اے رافضی مرزا، اے انجینئر مرزا۔ فرقوں کے خاتمے کو مرزا ادھر سے نکلا، مرزا کو فرقہ بنانے
शैतान उधर से निकला, शैतान चालाकियों में मिर्ज़ा तुमसे आगे निकल गया है, ए राफजी मिर्ज़ा ए इंजीनियर मिर्ज़ा। जहाँ अक्ल ख़त्म तुम्हारी वहाँ अक्ल शुरू हमारी, जो कि मिर्ज़ा भी यही ज़ुबान इस्तेमाल करता है कि जहाँ पर सारे उलमा की अक्लें ख़त्म हो जाती है वहाँ से इस हज़रत की अक्ल शुरू होती है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह के दावे करना। हमने इस तरह की बात नहीं करनी थी अगर इसकी ये ज़ुबान ना होती। इसी की ज़बान में इसे जवाब दिया है। हो सकता है कि कचौके खा के ये सीधे रास्ते पर आ जाए, और हम ऐसा ही चाहते हैं। जहाँ अक्ल ख़त्म तुम्हारी वहाँ अक्ल शुरू हमारी, सुन्नी बनने की मजबूरी हम जानते हैं तेरी, सरवर इस्लामी को मिर्ज़ा तू जानता नहीं है, ए राफजी मिर्ज़ा ए इंजीनियर मिर्ज़ा। कर ले तोबा मिर्ज़ा, हम तो इसके खैर खाएँ। हमने आखिरी शेर में, ये 15वां शेर है और आखिरी शेर है, इसमें इनको दावत तोबा दी है, दावत इस्लाह दी है। अगर ये अपने बातिल नज़रियात को तर्क करके सीधे रास्ते पर आ जाएं तो हमारा इनसे कोई जो है मुखालफत का जवाज़ बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब तक ये मनहज अहले सुन्नत का नाम लेकर मनहज अहले सुन्नत से हटे हुए हैं उस वक्त तक हम इनका इंशाअल्लाह गाहे बगाहे ताक़ुब करते रहेंगे, इनकी और इनके फॉलोअर्स की और जहलम एकेडमी की हिदायत और रहनुमाई के लिए। आखिरी शेर, कर ले तोबा मिर्ज़ा क्यों मानता नहीं है, कर ले तोबा मिर्ज़ा क्यों मानता नहीं है, छोटे बड़े की इज्जत तू जानता नहीं है, सरवर की खैर खाही क्यों पहचानता नहीं है, ए राफजी मिर्ज़ा ए इंजीनियर मिर्ज़ा, ए राफिजी मिर्ज़ा ए इंजीनियर मिर्ज़ा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इंजीनियर मिर्ज़ा और उसके फॉलोअर्स और जहलम एकेडमी के करता धर्ताओं को सीधे रास्ते पर गामजन फरमाए, कुरान और सुन्नत की तरफ पलटाने की तौफीक अता फरमाए और मनहज अहले सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, जिसका वो दावा भी करते हैं। मनहज अहले सुन्नत से बज़ाहिर अब उनका कोई लेना देना नहीं, वो राफजियत की पटरी पर चल रहे हैं और तमाम वो नज़रियात शुरू इस्लाम से लेकर अब तक जो राफजियत के नज़रियात थे उनको बना सवार के अहले सुन्नत का प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसकी वजह भी हमने अपने अशार में बयान कर दी है कि इन्होंने सुन्नियों वाला गेटअप क्यों इख्तियार किया। उसकी वजह यह है कि अगर ये राफजियों वाला गेटअप इख्तियार करते तो इनकी बात सुनने वाला कोई ना होता। तो सुन्नियत का लिबादा उड़ा, उलमा का चोला पहना, उनका तर्ज अमल इख्तियार किया, पगड़ी और दीगर दाढ़ी और लिबास वगैरह में इन्होंने खुद भी कई वीडियोज़ के अंदर ये बताया है कि मेरा इस तरह का गेटअप बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बस ये गेटअप इसलिए बनाया है ताकि मेरी बात सुनी जाए। और सुन्नियत का लिबादा भी इसीलिए उड़ा है ताकि चूँकि राफजी अगर वाजे वाजे हो तो फिर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि राफजियत के दलाइल इंतहाई कमज़ोर हैं, तारे अनकबूत की तरह हैं। इसलिए सुन्नियों के दलाइल चूँकि मजबूत हैं, अहले सुन्नत बनकर अपने बातिल दलाइल को साबित किया जा सके और अपने बातिल नज़रियात को साबित किया जा सके, ये तर्ज फ़िक्र इन्होंने इसलिए इख्तियार किया है। और इसी तरह का तर्ज अमल एक और राफजी हैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द, उन्होंने भी यही तर्ज अमल इख्तियार किया है। इनके नज़रियात सेम टू सेम है, एक जैसे हैं, सिवाय चंद एक बातों के। मिर्ज़ा इंजीनियर ज़रा तौहीद को एक और अंदाज में बयान करता है, जबकि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द वो भी मुफ्ती फ़ज़ल शिया हमदर्द या राफजी हमदर्द वो भी जो है वो बड़े धीमे अंदाज में अपनी बात कह जाता है और राफजियत को छुपा जाता है। सुन्नियत का चोला उसने भी पहना हुआ है, हालांकि सुन्नियत का और उसके नज़रियात का आपस में कोई लेना देना नहीं। वो ज़रा तौहीद में ढीला है, ये अपने आप को मजबूत साबित करना चाहता है कि मैं तौहीद में मजबूत हूँ। वाक़तन कुछ बातों में ये मजबूत भी है, लेकिन तौहीद में भी इसने कई जगह पर ठोकर खाई है, जिसमें अल्लाह ताला के साथ जब प्यारे रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए
اللہ کے نبیوں کا ذکر کیا جائے، توحید بیان کرتے وقت جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان آداب کا خیال انجینئر مرزا نے بھی نہیں رکھا۔ دوبارہ ان دونوں کے نظریات تقریباً آپس میں ملتے ہیں، چند ایک باتوں کے علاوہ۔ ان دونوں نے سنیت کا چولا پہن رکھا ہے اور یہ سنی بن کے رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آنا ہے جس مسلک پر تم ہو، جن نظریات کے قائل ہو، تو اسی مسلک کا نام لے کے سامنے آؤ تاکہ دلائل کے ساتھ تمہیں قائل کیا جائے اور قرآن و سنت کے مستحکم دلائل سے تمہیں مطمئن کیا جائے اور تمہیں سیدھے راستے پر لگایا جائے۔ یہ چلاکیاں اس وقت 2024 چل رہا ہے، یہ چلاکیاں اس جدید ترین دور میں نہیں چل سکتی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مرزا انجینئر نے بھی انتہائی چالاکی کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت عرصے تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے اور اس نے آگے چہرہ کیا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح فضل ہمدرد کا بھی شروع میں پتہ نہیں چلتا تھا بظاہر، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ رافضیت نے تو آخر کار اپنا چہرہ کھولنا ہوتا ہے، رافضیت دکھانی ہوتی ہے، اور پھر پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ علماء کی نظر تو وہاں ہوتی ہے جہاں عام بندوں کی نہیں ہوتی۔ علماء تو فوراً ان کو پہچان گئے اور اب ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور ان کو سیدھا راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باطل نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہج اہل سنت و جماعت پر صاف شفاف طریقے سے ہمیں گامزن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انجینئر مرزا، اس کے بلائنڈ فالورز اور جہلم اکیڈمی کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم مفتی فضل رافضی ہمدرد کو بھی یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیدھے راستے پر پلٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ نام اہل سنت کا لیتے ہیں لیکن بھٹک گئے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے اہل بیت کا نام لے کر۔ اہل بیت تو اہل سنت کی جان ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اہل سنت کی جان ہے۔ اہل سنت کی محبت پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اہل سنت کی اہل بیت کی جو محبت ہے یا اہل بیت کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، اہل سنت اسے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں، اور اہل سنت اہل بیت کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں نہ ہو۔ اسی طرح اصحاب رسول کی محبت جب تک دلوں میں نہ ہو اپنے ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے۔ اب انہوں نے نعوذ باللہ جو اہل سنت ہے ان کو منکرین اہل بیت میں شامل کر دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لعنت ہو منکرین اہل بیت پر، لعنت ہو اہل بیت کے فضائل چھپانے والوں پر، لعنت ہو اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والوں پر۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح ہمارا لاشا اہل بیت کی محبت میں اور صحابہ کی محبت میں بھی انشاءاللہ تڑپتا ہی رہے گا اور گواہی دیتا رہے گا۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو اہل بیت کی محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچا کر اصحاب رسول پر تانا زنی کرنا یہ ناقابل برداشت ہے۔ اہل سنت کا منہج کلیئر کٹ ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کریں، اصحاب رسول سے بھی محبت کریں، جبکہ ان کا منہج یہ ہے کہ اہل بیت سے جھوٹی سچی محبت کریں اور اصحاب رسول کو بالکل نہ مانیں۔ ان بیچاروں کے پاس تو آدھا دین بھی نہیں بچتا، آدھے سے آدھا دین بھی بمشکل ان کے پاس بچتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس الحمدللہ پورے کا پورا دین ہے، قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اصحاب رسول کی تعلیمات کی شکل میں اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی شکل میں۔ رافضیوں کے پاس تو آدھا دین ہے، آدھا دین موجود ہی نہیں ان کے پاس۔ نہ ان کے پاس قرآن و سنت کا وہ جذبہ ہے، نہ اصحاب رسول سے محبت کا وہ جذبہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے پاس قرآن و سنت کی محبت، اہل بیت کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، خیر القرون کی جتنی بھی ہستیاں ہیں ان سب سے محبت، ان سب سے دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس لیے اہل سنت الحمدللہ سیدھے راستے پر گامزن ہے اور بھٹکنے سے بچے ہوئے ہیں، یعنی منہج اہل سنت پر چلنے کے اعتبار سے۔ باقی نیچے طبقے میں، عوام میں جو گمراہیاں ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے منہج کے مطابق نہیں، دعوت کے مطابق نہیں، وہ تو قابل اصلاح ہیں۔
ان پر ہم بھی گرفت کریں گے اور کوئی بھی گرفت کرے گا تو ہم اس کا برا نہیں مانیں گے، لیکن منہج اہل سنت و جماعت ہی ایک سچا راستہ ہے اسلام کو اپنانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں منہج اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم فرمائے، رافضیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ انہیں اصحاب رسول کی محبت کی طرف بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ رافضیوں کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو حشر ہونے والا ہے وہ سوچ کے انسان کانپ جاتا ہے۔ اہل بیت ہی جب ان کو نظر انداز کر دیں گے کہ اہل ہمارا نام لے کر تم نے ہمارے نبی کے شاگردوں کو برا بھلا کہا، تو پھر ان کے پاس کوئی جائے فرار نہیں ہوگی۔ اہل بیت بھی ان کو چھوڑ جائیں گے اور صحابہ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے، اور وہاں یہ تنے تنا رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر گامزن فرمائے۔ ہم جو ہے الحمدللہ اصلاح کی نیت سے ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انداز تھوڑا سا جارحانہ اس لیے اختیار کیا ہے چونکہ ایسے لوگ تھوڑی سی ایسی ہی زبان کو سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم گالم گلوچ سے ہرگز کام نہیں لیتے، گالم گلوچ کو ناجائز سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ بس زبانی بدتمیزی بد اخلاقی کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے بات کی ہے اور اپنے نظریات کو الفاظ کی سختی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس نیت سے ہو سکتا ہے کہ انجینئر مرزا اور اس جیسے نظریات رکھنے والے ان کے فالورز اور جہلم اکیڈمی کو ہدایت مل جائے، یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ برادران اسلام، اگر ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی راہداریوں میں ہمارا اور آپ کا دوبارہ بھی آمنا سامنا ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔